شروع کریں۔ ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ محترم بھائیوں اور معزز خواتین، بنو امیہ کی خلافت اور اس کے آخری خلیفہ مروان، یہ مروان ثانی، اور بنو عباس کی خلافت کی شروعات کن حالات میں بنو امیہ کی یہ خلافت ختم ہوتی ہے اور عباسی خلافت کی تحریک، وہ مومنٹ جو ہے، جو کس طرح سے یہ کامیابی کی طرف یہ چیز بڑھتی ہے، اسی کے بارے میں پچھلے درس میں باتیں آپ کے سامنے آئیں، اور یہ بات بھی آئی کہ ابو مسلم خراسانی کس طرح سے عباسی خلافت کی دعوت میں شریک ہوتا ہے۔ میں نے یہ بھی آپ کو بتایا ہے کہ جب یہ خلافت کی دعوت، یا کہہ لیجئے صحیح معنی میں تو یہ بنو امیہ کی خلافت کے خلاف بغاوت ہی کی ایک شکل تھی، جو اندر اندر ان کے خلاف بغاوت کرنے کے لیے تیاری چل رہی تھی۔ تو انہوں نے کبھی اپنی خلافت کے لیے بنو عباس کی خلافت یا عباسی خلافت کا نام اس کو نہیں دیا تھا، یہ اصل میں بنو ہاشم کا لفظ استعمال کرتے تھے، اور اسی وجہ سے شیعان علی بھی ان کے ساتھ شامل تھے، جو ہمیشہ بنو امیہ کی خلافت کے خلاف وقتاً فوقتاً بغاوت کرتے رہے، ان کی طرف سے بغاوت کا سامنا ہمیشہ سے رہا تھا بنو امیہ کی خلفاء کو۔ تو یہ بھی بہرحال ابھی جو جارڈن کا ایریا ہے، اردن جو ہم کہتے ہیں اردو میں، اور انگلش میں جارڈن کہتے ہیں، عرب کنٹریز میں، جو کہ اسرائیل کا بھی بارڈر پڑتا ہے، جو ابھی اسرائیل ہے اس کا بارڈر پڑتا ہے، یہ پرانا فلسطین، یا کہہ لیجئے کہ پرانا جو شام کہلاتا تھا، اس شام کا ہی پورا یہ ایریا پہلے کہلاتا تھا۔ جب ہم کہتے ہیں نا شام کا ایریا، تو اس میں یہ سب جو ہے شامل ہوتا ہے۔ تو اسی نے ابھی موجودہ جو جارڈن ہے، اردن ہے، اسی میں ایک جگہ حمیمہ یا حمیمہ، دونوں لفظ استعمال، یعنی وہ لفظ ایک ہی ہے، نام ہے وہ جگہ کا، اب اس کو حمیمہ پڑھیں حمیمہ پڑھیں، ہم نے کتابوں میں دونوں طرح سے اصل میں پایا ہے، اور چونکہ نام ہے تو اس میں کوئی زیادہ فرق نہیں پڑتا ہے، چاہے وہ حمیمہ ہو یا حمیمہ ہو، جگہ تھی ایک۔ اور وہیں پر عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کے پوتے محمد بن علی بن عبداللہ ابن عباس، ان کے ہاتھ پر بیعت ہوتی ہے، وہ وہیں پہ رہتے ہیں، اور اندر اندر عباسی خلافت کی دعوت، جو عباسی خلافت کے نام سے نہیں بلکہ بنو ہاشم کے نام سے، کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والے ہیں اور خلافت کے ہم زیادہ مستحق ہیں، اس نام سے اندر اندر لوگوں کو دعوت دینا، یا کہ یہ برین واشنگ کرنا، اس کی شروعات ہوئی۔
شروع میں کوئی بہت زیادہ کامیابی اس سلسلے میں نہیں ملی، لیکن بعد کے دور میں جب بنو امیہ کے خلفاء میں انتقامی کارروائیاں شروع ہوئی تھی، اور جب ان کی حکومت تھوڑی کمزور ہو گئی، اس کی وجہ یہ ہوئی کہ یہ لوگ خود بھی جن کو گورنر مقرر کرتے تھے، ان کے یہ گورنر جاتے تھے جو ہے، تو یہ وہ اس وقت جو عرب قبیلے تھے جو ان کے ساتھ شامل تھے، عرب قبیلوں کے درمیان جو ان کی عصبیت تھی، جو ان کی چپکلش تھی، اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ جب ایک قبیلے کا کسی کو گورنر بناتے تو وہ کیا کرتا، دوسرے قبیلے کے لوگوں کے خلاف انتقامی کارروائیاں شروع کر دیتا تھا۔ جب دیکھتا خلیفہ کہ یہ ایسا کر رہا ہے تو دوسرے لوگ شکایت کرتے، تو پھر ان کو ہٹا کر کے ان کے آدمی کو کر دیتے، تو پھر وہ ان کے خلاف انتقامی کارروائیاں شروع کر لیتے۔ اس طرح سے جب اس طرح کا ماحول چل رہا تھا کوفہ بصرہ کے علاقوں میں، اور جو ہے دور دراز علاقوں میں، زیادہ خراسان، کوفہ بصرہ جو عراق کا ایریا تھا، انہی میں اس طرح کی کارروائیاں زیادہ ہوئیں، تو لوگ آہستہ آہستہ ان کے خلاف ہوتے گئے، بنو امیہ کی جو خلیفہ تھے ان کے خلاف ہوتے گئے، ان کا ذہن ان کی طرف سے بدکتا گیا، اور اس طرح سے کوفے کے اندر ان کے بہت سارے دعات تیار ہو گئے۔ اور میں نے اس سے پہلے بتایا کہ خراسان کے علاقے میں ان کے 12 باقاعدہ نقیب تھے، دعات تھے، جو سردار تھے، اور ان کے ماتحت بہت سے لوگ کام کر رہے تھے۔ تو انہوں نے جس زمین کا انتخاب کیا تھا اپنی دعوت کے لیے، جو دعوت اندر اندر چل رہی تھی، اس کو اوپنلی جو ہے کبھی یہ کام نہیں کیا گیا، اوپن نہیں کیا گیا، تو وہاں خراسان میں یہ کام زیادہ جو ہے ہوا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ زمین ایسی تھی جہاں نئے نئے مسلمان تھے، اور وہ جن علاقوں کے تھے، اور جس طرح سے پہلے جو ان کا، یعنی اسلام قبول کرنے سے پہلے جو ان کا مزاج تھا، جو دیکھا تھا انہوں نے کہ بادشاہ کے گھر والے ہی بادشاہ بنا کرتے ہیں، تو ان کو ذہن کو یہ چیز بہت اپیل کرتی تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں کو ہی خلیفہ بننا چاہیے، تو وہاں اس کو زیادہ کامیابی بھی ملی۔ اور اسی دوران میں نے ذکر کیا کہ ابو مسلم خراسانی یہ بھی اس دعوت میں شریک ہو گیا، اور یہ کہہ لیجئے کہ یہیں سے اس پوری دعوت کو ایک ایندھن مل گیا، آج کے دور میں کہنا ہو تو ایندھن مل گیا، اور یہاں سے ان کی گاڑی بہت تیز جو ہے چلنا شروع ہوتی ہے، کیونکہ یہ آدمی ابو مسلم خراسانی یہ بڑا ہی جو ہے آج کی زبان میں لوگ انٹیلیجنٹ کہتے ہیں، بڑا ہوشیار، بڑا مکار، اور حالات کو سمجھ کر کے کیا فیصلہ لینا ہے، ڈیسیزن کیا لینا ہے، اس طرح کی صلاحیتوں کا بڑا مالک تھا، بڑا بہادر بھی تھا، اور حوصلے بھی بہت بلند تھے، بہت نوجوان تھا، بالکل نوجوان تھا وہ، تو اس کو دیکھ کر کے ان کو خیال آیا کہ اس سے ہم کام میں لے سکتے ہیں، اور اس طرح سے ابراہیم جو اس وقت ابراہیم یہ محمد بن علی کے بیٹے تھے، اور انہی کے ہاتھ میں اس وقت بات تھی، کیونکہ محمد بن علی اس کے بعد جو ہے وہ ان کا انتقال ہو جاتا ہے، تو ان کے بیٹے ابراہیم کے ہاتھ میں یہ چیز آ جاتی ہے، یعنی انہی کے ہاتھ پر اندر اندر بیعت چلتی رہتی ہے، تو انہوں نے اس کو جب اپنی تحریک میں شامل کر دیا اور خراسان کے علاقے میں بھیجا، تو یہ بہت زیادہ اس نے اندر اندر وہاں کام کیا، اور آخر میں نے پچھلے ہفتے آپ کو بتایا، تو صرف یاد دلا رہا ہوں آگے کی بات کو مکمل کرنے کے لیے، کہ 129 ہجری میں باقاعدہ ابراہیم کی طرف سے یہ حکم بھی آ گیا ان کو کہ اب آپ اپنی دعوت کو کھلم کھلا لوگوں کے سامنے بیان کر دیں، یعنی اعلان کر دیں، اب اوپنلی جو ہے، اب تک جو یہ انڈر گراؤنڈ تھے، اور اندر اندر ہی جو ہے باتیں چلتی تھیں، ایک ملاقاتوں میں برین واشنگ جو ہوتی ہے، اس طرح کے جو ہے کام یہ لوگ کر رہے تھے، لیکن اب اوپنلی جو ہے دعوت دینا شروع کیا۔ میں نے کہا کہ یہ دعوت عباسی حکومت کے نام سے نہیں ہوتی تھی، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں، آپ کے رشتہ داروں میں،
خلیفہ ہونا چاہیے، اس کی طرف جو ہے دعوت دی۔ جب یہ اعلان کیا اس نے تو ظاہر سی بات ہے کہ خراسان کے اس علاقے میں مخالفت تو ہونی ہی ہے۔ بنو امیہ کے جو وہاں کے گورنر تھے نصر بن سیار، ان کی طرف سے یقیناً مزاحمت ہوگی۔ لیکن میں نے بتایا تھا پچھلے ہفتے آپ کو کہ اس وقت خراسان کے علاقے میں 4 طاقتیں تھیں جو کام کر رہی تھی۔ ایک نصر بن سیار جو کہ مروان کی طرف سے، یہ مروان ثانی کہا جاتا ہے اس کو، یعنی دوسرا مروان، پہلے مروان تو اس تاریخ میں بنو امیہ کی خلافت میں ایک اور گزر چکا ہے۔ تو اس مروان نے جو نصر بن سیار کو وہاں گورنر بنایا تھا، تو ایک تو وہ ہے، دوسرے قحطبہ بن ایک اور شخص جو ہے یہ شیبان خارجی، یہ خوارج کی طرف سے ایک شخص تھا جو خوارج کی جماعت کا سردار تھا، اس کے پاس بھی طاقت تھی، اس کے پاس بھی فوج تھی، اور یہ ہمیشہ نصر بن سیار کے خلاف لڑتا رہتا تھا۔ اسی طرح سے ایک اور جو ہے کرمانی وہ کے جو ہے وہ ایک شخص تھا، اس کو قتل کیا گیا تو اس کے بیٹے اس کے خلاف پھر جو ہے وہ جنہوں نے قتل کیا اس کے خلاف کھڑے ہوئے، تو ان کے پاس بھی ایک طاقت۔ اور اب یہ چوتھا محاذ کیا بن گیا؟ ابو مسلم خراسانی کا بن گیا۔ ابو مسلم خراسانی بہت چالاک آدمی تھا، اور چالاک کہہ لیجئے، مکار کہہ لیجئے، ہوشیار کہہ لیجئے، جو بھی کہہ لیجئے لفظ بہرحال لوگ استعمال کرتے ہیں۔ تو اس نے اس سے، چونکہ اب 4 جگہوں پر ہے نا، پوری طاقت 4 جگہوں پر تقسیم ہے، اس نے کوشش کیا کہ کسی طرح سے ان میں سے بعض کو اپنے ساتھ ملائیں۔ ادھر جو ہے جو خارجی تھا شیبان خارجی، اس نے بھی کوشش کیا کہ کرمانی کے جو بیٹے تھے ان کو اپنے ساتھ ملائیں، آپس میں کچھ لوگ جو ہے گٹھ بنڈھن کرنا جسے کہتے ہیں نا آج کے زمانے میں، انالائز کرنا۔ ابھی جو ہمارے یہاں حکومتیں بنتی ہیں اور جو ہماری جو سیاسی پارٹیاں ہیں، آپ اس کو مثال سے سمجھ سکتے ہیں کہ یہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ مل کر کے گٹھ جوڑ کر کے لڑنے کی، یا جو ہے الیکشن کی، انتخاب لڑنے کی کوششیں کرتی رہتی ہیں یہ زیادہ سیٹیں حاصل کرنے کے لیے۔ تو ان کا بھی آپس میں یہ تھا کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ کچھ گٹھ بنڈھن کریں۔ بہرحال خطرہ بہت کچھ تھا وہاں پر، تو اس دوران یہ بہت ممکن نظر آ رہا تھا کہ شیبان خارجی اور یہ کرمانی دونوں مل سکتے ہیں، یعنی کرمانی کے آل کرمانی کہہ لیجیے، یہ مل سکتے ہیں۔ تو اس نے جب محسوس کیا ابو مسلم خراسانی نے کہ اگر ایسا ہو گیا تو ان کے پاس طاقت زیادہ ہو جائے گی، تو طاقت کا جو توازن ہوتا ہے، بیلنس، وہ نہیں رہ جائے گا۔ ادھر نصر بن سیار نے بھی کوشش کی کہ کسی طرح سے اب یہ ابو مسلم خراسانی کا جو فتنہ کھڑا ہو گیا ہے، اس سے مقابلہ کرنے کے لیے ہم شیبان خارجی کو اپنے ساتھ ملا لیں۔ انہوں نے اس کو ملانے کی کوشش کی، یعنی گٹھ جوڑ کرنے کی، جبکہ ایک دوسرے کے خلاف پہلے لڑتے آئے تھے، اور یہ خارجی لوگ بنو امیہ کی خلافت کے خلاف ہمیشہ سے لڑتے آئے تھے، تو ایک طرف وہ بھی چل رہا تھا، اور لیکن اب یہاں ابو مسلم خراسانی کے مقابلے میں انہوں نے آپس میں ملنے کے تعلق سے باتیں کی۔ ادھر کرمانی سے بھی شیبان خارجی کا جو ہے گٹھ جوڑ ہونے کا مسئلہ چل ہی رہا تھا۔ ابو مسلم خراسانی نے دیکھا کہ اگر یہ لوگ مل جاتے ہیں تو پھر ان کے ساتھ مقابلہ کرنا ہمارے لیے آسان نہیں رہ جائے گا، طاقت کا جو توازن ہے وہ بگڑ جائے گا، ان کے پاس طاقت زیادہ ہو جائے گی، ہمارے پاس کم رہ جائے گی، تو مقابلہ کرنا آسان نہیں رہے گا۔ اور ابھی تک عباسی خلافت کی جو دعوت تھی یہی خراسان میں ہی علل اعلان چل رہی تھی، اوپنلی چل رہی تھی، بقیہ جگہوں پر تو کہیں کچھ نہیں تھا اس کا۔ تو اس نے جو ہے کرمانی کے جو گھر والے تھے اس کو، بیٹوں کو جو ہے کہا کہ تمہارے باپ کو انہوں نے ہی قتل کیا ہے۔ اب ان کے بیٹوں کے دلوں میں ایک انتقامی جذبہ کہ ان کے ساتھ تم کیسے مل سکتے ہو جنہوں نے تمہارے باپ کو قتل۔ اب اس طرح سے وہ اس کا ذہن جو ہے ان کی طرف جانے سے مڑ گیا، اور ابو مسلم خراسانی کی طرف وہ مائل ہو گیا۔ تو اب یہ 2 مل گئے ادھر، اور 2 نصر بن سیار اور شیبان خارجی وہ مل گئے، تو اب پھر 2 ہو گئے۔
تو اب 4 جگہیں جو تھی اب 2 جگہیں ہو گئی کہہ لیجئے۔ اب وہاں سے جو مقابلے شروع ہوتے ہیں تو ابو مسلم خراسانی، اس کا جو حوصلہ تھا اور اس کے مطلب ایک ہی بڑی جرت مندی سے، بڑی بہادری سے لڑتا بھی تھا۔ اور ہوتا ہے جنگی چالیں ہوتی ہے، ایک جو کیپٹن ہوتا ہے نا، اس کو اس کی مہارت بھی ہونا بہت ضروری ہوتا ہے کہ کون سی چال چلے کہ دشمن پر قابو پا سکے، اور ابو مسلم خراسانی میں یہ صلاحیت موجود تھی۔ پہلے جو ہے میں نے بتایا ہے آپ کو، جو اسلامی دور خلافت خاص طریقے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، خلفائے راشدین کے دور میں خالد بن ولید کے تعلق سے، اصل جو ہے وہ خالد بن ولید کس طرح سے فوج کو ترتیب دے کر کے دشمن کے مقابلے میں وہ کھڑا کرتے تھے کہ خالی یہ سن کر کے کہ یہ کمانڈر خالد بن ولید ہیں، دشمن فوج کا جو مورال ہوتا تھا وہ ڈاؤن ہو جاتا تھا، اور مقابلے میں ٹکنے کی ان کے پاس وہ ہمت نہیں رہ جاتی تھی، اور وہ کامیابی کے جھنڈے گاڑے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ وہ پہلے تاریخ آپ کے سامنے آ چکی ہے، تو میں نے ایک سمجھنے کے لیے مثال پیش کیا آپ کو۔ تو ابو مسلم خراسانی، اس کے پاس اس طرح کی چیز، حالانکہ خالد بن ولید نے کبھی غلط انداز سے ان سب چیزوں کو استعمال نہیں کیا، ہمیشہ وہ جو چالیں چلتے رہے اس میں کسی کے ساتھ دھوکا یا جھوٹ اس طرح کی چیزیں بھی نہیں ہوتی تھی۔ لیکن ابو مسلم خراسانی تو کوئی نیک آدمی بھی نہیں تھا اس طرح کا، خالد بن ولید تو صحابی نیک آدمی تھے نا، یہ تو کوئی ایسا نیک آدمی نہیں تھا، یہ تو ہر طرح سے کرتا تھا، جہاں جیسا موقع ہو ویسا جو ہے کر سکتا ہے۔ تو اس نے جو اب وہاں پہ مقابلے شروع کیے تو اس کو زیادہ کامیابی ملی، اور خراسان کا جو کیپٹل سٹی تھا مرو، وہاں پر یہ قابض ہو گیا، اور وہاں سے پھر جو آس پاس کے علاقے تھے، اس کے پاس جو فوج تھی اس کے ذریعے سے وہ نصر بن سیار جو کہ گورنر تھا اموی خلافت کی طرف سے، مروان ثانی کی طرف سے، اس کی فوج کو یہ آہستہ آہستہ تھوڑے تھوڑے جو ہے جگہوں پر جو جھڑپیں ہوتی رہی اور جنگ ہوتی رہی، اور یہ کامیابی کے جھنڈے گاڑتا گیا ابو مسلم خراسانی۔ نصر بن سیار نے صورتحال کو بگڑتے ہوئے دیکھا تو باقاعدہ دمشق جو ہے دارالخلافہ، شام کا ایریا، وہاں پر مروان کو خطوط بھی لکھے کہ وہ مدد کریں، لیکن وہ خود ان لوگوں کے حالات بھی درست نہیں تھے، وہاں سے فوج بھیجنے کی پوزیشن میں نہیں تھے، اور یہ نصر بن سیار شکست کھاتا گیا، بھاگتا گیا، شکست کھاتا گیا، بھاگتا گیا، اور خراسان کا یہ ایریا آخر کار ابو مسلم خراسانی کے ہاتھ میں پورے طریقے سے آ گیا۔ تو یوں دیکھیے تو سب سے پہلے عباسی خلافت جو خراسان کے علاقے میں قائم ہوئی، یہ ابو مسلم خراسانی کے ذریعے سے، اسی لیے اس کو اصل کہا جاتا ہے کہ اسی کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی سمجھ لیجئے چیزیں ہوتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے بادشاہت دیتا ہے، اور جس سے چاہتا ہے بادشاہت کو چھین لیتا ہے۔ لیکن میں یہ دنیا کے اندر جو سبب رہا، جو ریزن رہا ابو مسلم خراسانی کہ وہ جرت مندانہ اقدام، اور اس کی جو سازشیں وغیرہ ہوتی تھیں، اور اس کی جو ہوشیاری مکاری تھی، وہ سب جو ہے اس سلسلے میں وہ اپنی ان سب چیزوں کو کام میں لا کر کے خراسان کے علاقے پر قابض ہو گیا، اور وہاں سے قحطبہ بن شبیب کو بھیجتا ہے ایک فوج دے کر کے، جو ایران کے ایریے تھے، جو ابھی ایران ہے نا، ابھی میں اس کے لحاظ سے بول رہا ہوں، اس وقت ایران نہیں کہا جاتا تھا، تو ایران کا جو ابھی موجودہ ایران ہے اس میں وہ ایریے آتے ہیں، نیسا پور ہے، اور دوسرے جو ہے بہت سارے اہواز اور ہرات وغیرہ، بہت سارے نام ہیں اس کے اندر، میں کتنے نام لوں گا آپ کو، اور وہ چھوٹے چھوٹے شہر ہوتے تھے، ان کو ایک ایک کر کے وہ فتح کرتے ہوئے آگے بڑھتے تھے۔ تو ابھی موجودہ جو ایران ہے، یہ جو ایریے تھے، قحطبہ بن شبیب ان ایریوں کو اپنی فوج کے ذریعے سے وہ ایک ایک کر کے فتح کرتا گیا، اور یہ پورا علاقہ بھی پھر بنو عباس کہہ لیجئے یا کہہ لیجئے بنو ہاشم کی خلافت جس کی طرف دعوت دی جا رہی تھی،
ان کے ہاتھ میں آ گیا۔ ادھر کوفے میں ابو العباس صفا یہ پہلا خلیفہ ہے بنو عباس کا، اس لیے یہ نام یاد رکھیے۔ ابراہیم اس کا انتقال ہو جاتا ہے، اس کو بھی مار دیا جاتا ہے، بہرحال وہ پکڑ لیا جاتا ہے اور بنو امیہ کے خلیفہ کو پتہ چل جاتا ہے اس کے بارے میں، لیکن وہ وصیت کر کے جاتا ہے کہ میرے بعد ابو العباس صفا یہی اس تحریک کے خاص جو ہے آدمی ہوں گے اور انہی کے ہاتھ پر بیعت کی جائے گی۔ تو اس طرح سے ابو العباس صفا کے ہاتھ پر بیعت۔ ابو العباس صفا کو کوفہ بھیجا گیا۔ اس کے کوفہ پہنچنے سے پہلے صورتحال کوفہ کی یہ تھی کہ کوفے کے علاقے میں شیعان علی بہت تھے۔ یعنی شیعان علی جب ہم کہتے ہیں تو اس سے مراد یہ ہے کہ جو یہ چاہتے تھے کہ علی رضی اللہ تعالی عنہ کی اولاد میں ہی یعنی خلافت رہے، وہ اولاد جو کہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ہے، تو فاطمی بھی کہتے ہیں، علوی بھی کہتے ہیں، تو اسی لحاظ سے تو فاطمی کہیں یا علوی کہیں تو یہ مراد یہی۔ تو کوفے میں اس طرح کے لوگ تھے اور بنو امیہ کی پکڑ بہت کمزور ہو چکی تھی۔ خراسان کا علاقہ جا چکا تھا، ابھی جو ایران ہے میں نے کہا وہ علاقہ بھی جا چکا تھا ان کے ہاتھ سے، اور کوفہ بصرہ یہ جو عراق کا ایریا ہے، اس میں کوفے کے علاقے میں اب جو ہے شیعان علی نے دیکھا کہ اچھا موقع ہے، تو وہ لوگ بھی اپنی بلوں سے نکل آئے اور انہوں نے بھی کوشش کی، اور بہت ممکن تھا، یہ کہا جاتا ہے کہ وہ جو شیعان علی تھے، علی رضی اللہ تعالی عنہ کی اولاد یعنی کہیے ان کی نسل کے جو لوگ تھے، فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے حسن حسین اور حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد جو نسل چلی ہے، ان میں سے کسی کو خلیفہ بنانے کی دعوت شیعان علی اس میں کامیابی کی طرف آگے بڑھ رہے تھے کہ اس میں ابو العباس صفا وہ کوفہ پہنچ جاتے ہیں، اور جب پہنچ جاتے ہیں تو باقاعدہ اپنے لیے بیعت لینے کا کام شروع کرتے ہیں۔ اور اس سے پہلے ان کے ہاتھ پر بیعت لینے سے پہلے ایک بتاؤں آپ کہ اب یہ عراق کا ایریا ہے، عراق کے ایریے میں ایران کا جو ایریا ابھی موجودہ ایران ہے، وہ ایریا بھی آ گیا تھا، جو ہے ابو مسلم خراسانی نے جو قحطبہ بن شبیب کو بھیجا تھا، اور وہ فوج دے کر کے وہ ان علاقوں میں وہی کمانڈر تھا اور سارے علاقے فتح کر لیے تھے اس نے۔ تو اس دوران یہ بھی ہوا کہ کوفہ کے علاقے میں، کوفہ کے اندر جو جگہیں تھی نا، تو یہ دجلہ اور فرات تھی، یا عراق کہہ لیجئے، موجودہ عراق جو ہے، عراق میں یہ دجلہ اور فرات دو مشہور دریا ہیں وہاں کے ریور جو۔ تو دجلہ کے کنارے جو ہے وہ ان کی فوجوں کا، یعنی یہ فوج جو ہے بنو امیہ کی جو فوج تھی نا، وہ بھاگتی جا رہی تھی، ہار کر کے بھاگتے جا رہے تھے یہ لوگ، اور آخر کار یہ فرات، دریائے فرات کے کنارے، یعنی ایک علاقہ ہے دریائے فرات کے جو ہے قریب، جو ہے وہ سمجھ لیجئے اس لیے کنارے کہتے ہیں ہم، وہاں پر باقاعدہ بنو امیہ کی جو فوج تھی وہاں پر، اور ان کی قحطبہ بن شبیب جو کہ اصل ابو مسلم خراسانی کا یہ آدمی تھا، ان کی جو ہے جو فوج تھی، باقاعدہ جو ہے ایک بڑی جنگ وہاں ہوتی ہے، یہی آخری جنگ ہوتی ہے فرات کے قریب، اور یہ عراق کا ایریا آپ جو ہے سمجھ لیں۔ اور وہ جنگ تھوڑا مطلب بڑی جنگ کہلا سکتی ہے، وہی جنگ جس میں بنو امیہ کی فوج ہار گئی اور یہ لوگ جیت گئے۔ جب وہاں پر بنو امیہ کی فوج کی ہار ہو جاتی ہے تو اسی کے بعد کوفے میں ابو العباس صفا باقاعدہ اپنے آپ کو خلیفہ ڈکلیئر کر دیتا ہے، اور لوگوں سے وہ داخل ہو جاتا ہے کوفے میں، جمعے کا دن ہوتا ہے، اور آ کر کے کوفے کی جامع مسجد میں، حالانکہ اس وقت اسے فیور بھی ہوتا ہے،
یعنی بیمار بھی رہتا ہے، لیکن اقتدار کا نشہ اپنا الگ ہی نشہ ہوتا ہے۔ یعنی حکومت پر قبضہ کرنے کا جو نشہ ہے نا، یہ نشہ کچھ اور ہوتا ہے میرے بھائیو۔ یہ نشہ سر چڑھ کے بول رہا تھا ابو العباس صفاح کے، اور اس بیماری کی حالت میں بھی وہ جو جامع مسجد تھی وہاں کی، وہ کوفے کی، وہاں پہنچا، اور ممبر پر اوپر وہ بیٹھا، نیچے اس کے چچا داؤد تھے، اور وہاں پر اس نے خطبہ دیا، اپنی حکومت کا اعلان کیا، اور لوگ داؤد جو ہے، جو ان کے چچا تھے، انہوں نے باقاعدہ جو ہے ان کے لیے بیعت لینا شروع کیا۔ اس نے بھی خطبہ دیا، اور ابو العباس صفاح نے بھی خطبہ دیا، اور یہ جو سال ہے 132 ہجری، مہینہ کون سا تھا؟ بعض لوگوں نے ربیع الاول، بعض لوگوں نے جو ہے ربیع الثانی کا مہینہ لکھا ہے۔ اب چاہے جو بھی ہو، یا جمادہ کا مہینہ ہو، مہینے کی تعین کے بارے میں تاریخ میں کافی اختلاف ہے، لیکن یہ ہجرت کے کون سا سال تھا؟ یہ 132 ہجری، اور یہیں سے کہا جاتا ہے کہ ابو العباس جب اس کو ہاتھ پر بیعت کر دی گئی تو عباسی خلافت کی شروعات ہو جاتی ہے۔ اس نے جو خطبہ دیا تھا، اس کا خطبہ بڑا جو ہے، کتابوں میں اس کو خاص طریقے سے بہت جگہ دی گئی ہے۔ خطبے میں اس نے کہا یہی بات، یہی راگ الاپا، کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والے ہیں، اہل بیت ہیں، اور ہمارا حق زیادہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلافت کا حق ہمارا تھا، بنو امیہ کے لوگوں نے ہم سے یہ حق جو ہے چھینا تھا، وہ غاصب تھے، ان کے خلاف جو ہے اس نے بات کی، اور اپنے خاندان کے لوگوں کی خلافت کی حقدار ہونے کو خاص طریقے سے بڑی جو ہے زوردار انداز میں اس نے خطبہ دیا، اور اس کو بتایا کہ ہم اس کے مستحق۔ میں نے بار بار یہ بات آپ سے کہی ہے، پھر کہتا ہوں کہ یہ لوگ اہل بیت کا نام ہی لے کر کے، ان کی پوری دعوت اسی پر چل رہی تھی، اسی لیے علوی بھی ان کے ساتھ شامل تھے پوری دعوت میں۔ وہ تو بعد میں ان کو احساس ہوا کہ یہ حکومت ہم کو نہیں، بلکہ ابھی یہ عباسی خاندان میں چلی گئی ہے، اور اسی لیے اس کو عباسی حکومت کہا بھی جاتا ہے۔ جب اس نے جو ہے خطبہ دیا تو کوفے کے لوگوں کے لیے اس نے یہ بھی اعلان کر دیا کہ ہم آپ کے جو عطیات ہیں، جو حکومت کی طرف سے آپ کو عطیہ ملتا ہے، جو پیسے دیے جا رہے ہیں نا، اس میں ہم 100 درہم کا اضافہ کرتے ہیں۔ یعنی آج کے زمانے میں سمجھنا ہو تو جیسے ہماری سیاسی پارٹیاں ہوتی ہیں ہمارے ملک میں، تو انتخاب کے وقت میں، الیکشن کے وقت میں بہت سارے کہتے ہیں نا کہ جو ہے ہم آپ کو یہ دیں گے، مفت یہ دیں گے اور یہ کریں گے، تو لوگوں کو لبھانے کا ایک انداز ہوتا ہے۔ ابو العباس صفاح نے پہلا جو ہے وہی قدم اٹھایا، کوفے کے لوگوں پر، ان کے دلوں پر کیسے حکومت کر سکتے ہیں، اس نے وہ نبض پکڑ لی کہ ان کے عطیات میں اضافہ کر دیا، ان کو اور نوازا جائے، اتنا دے دیا جائے کہ اسی دولت میں یہ مگن ہو جائیں، اور کسی اور چیز کی طرف نہ سوچے، نہ دھیان رکھیں۔ جیسے آج ہمارے عرب کنٹریز میں، مسلم کنٹریز، عرب کنٹریز، جو بھی آپ کہہ لیں، دونوں لفظ استعمال کیا جاتا ہے، جیسے وہاں کے بادشاہ لوگ کرتے ہیں اپنی عوام کے ساتھ۔ آپ جو ہے جب اس کے بارے میں پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ وہ اپنی عوام کو خوش کرنے کے لیے بار بار جو اس طرح کی چیزوں کا اعلان کرتے رہتے ہیں، کہ لوگوں کے لیے گاڑیاں، شادی کے موقع پر ان کے لیے جو ہے پیسے، نوکریاں، مختلف چیزیں جو ہے، تاکہ وہ ان کو آسائش آرام کی اتنی چیزیں مل جائیں کہ وہ آرام سے جو ہے وہ لوگ اسی میں مگن رہیں۔ تو وہ چیز ابو العباس صفاح نے اس وقت کوفے میں کی، وہ یہ چیزیں کرنا پڑتی ہے، کرنی پڑتی ہے۔ تو یہ سب تاریخ پتہ رہے نا، تو آپ کو آج کے دور میں جو بہت سی چیزیں ہوتی ہیں
تو اس کا اندازہ ہو جائے گا کہ جو ہے تاریخ میں یہ سب چیزیں پہلے ہوتی رہی۔ اس نے 100 درہم کا اضافہ، 100 درہم بڑی رقم ہوتی ہے، کوئی کم نہیں ہوتی ہے۔ اس زمانے کو سوچئے، یہ جو ہے چاندی کے سکے ہوتے تھے، تو 100 درہم کا اضافہ کر دیا، اور ساتھ میں یہ کہا کہ اسی موقع پر خطبے میں اس نے یہ بات کہی تھی کہ انا صفاح، صفاح کا لفظ استعمال کیا تھا اس وقت۔ تو صفاح کا لفظ استعمال کرنے سے اس کا لقب صفاح پڑ گیا تھا، اس کو ابو العباس صفاح کہتے ہیں۔ صفاح اس کا نام نہیں ہے، نام تو اس کا کیا ہے، وہ لقب ہے وہ، اور ابو العباس کنیت ہے عربی کے لحاظ سے، یہ سب چیزیں کہا جاتی ہے۔ اصل اس کا نام عبداللہ ہے، عبداللہ بن محمد بن علی بن عبداللہ ابن عباس، یہ پورا ان کا نسب ہے، عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک۔ تو یہ جو ہے صفاح، اس نے کہا میں صفاح ہوں، اور بھی لفظ استعمال کیے، لیکن وہ صفاح کا چونکہ وہ لقب بنا اسی لیے میں نے پیش کیا۔ صفاح کے معنی اصل میں عربی میں خون بہانے والے کے بھی ہوتے ہیں، تو اس کے لحاظ سے بعض لوگوں نے یہ سمجھا ہے کہ یہ ابو العباس صفاح، اس کا لقب صفاح اس لیے پڑا ہے کیونکہ اس نے بہت خون بہائے تھے۔ ابو مسلم خراسانی نے خراسان کے علاقے میں بہت خون بہائے ہیں، اور یہ جو ہے یہ لوگ، جو یہ پہلا خلیفہ ہے نا ابو العباس صفاح، یہ بھی مشورے کس سے کرتا تھا؟ ابو مسلم خراسانی سے کرتا تھا۔ جب کسی کو ختم کرنا ہے تو اسی سے مشورے، اور اس کا مشورہ کیا؟ سب کو ختم کرو۔ قتل کرنے کے علاوہ کوئی اس کے یہاں اور کوئی لفظ ہی نہیں تھا، بلکہ اس کا ایک قاعدہ بڑا مشہور تھا کہ اقتل من شکک فیہ، جس کے بارے میں بھی شبہ ہو جائے نا اس کو فوراً قتل کر دو، باقی مطلب۔ تو یہ جو ہے اسی طرح کے کہہ لیجئے کہ مینٹالٹی اسی طرح کی تھی، اور اسی طرح کی مینٹالٹی پر بنو عباس کی یہ حکومت انہی جو ہے اسی طرح کی مینٹالٹی پر قائم ہوئی تھی۔ تو بعض لوگ اس کو صفاح کہتے ہیں، لقب اس لیے پڑا کہ اس نے خون بہت بہائے تھے، اور صفاح کے معنی یہ ہوتے ہیں۔ جبکہ ایک دوسری رائے جو بھی میں نے بیان کی کہ اس نے جو کوفے میں اعلان کر دیا تھا کہ ان کے جو عطیے ہیں اس میں اضافہ کر دیا تھا، تو اس معنی کر کے سخاوت کے معنی میں وہ صفاح اس کا لقب پڑا تھا، جو بھی ہے شکل، بہرحال یہ صفاح لقب سے مشہور ہوا۔ کوفے میں اس کی حکومت قائم، خراسان کا ایریا میں نے آپ سے بتایا کہ یہ تو پہلے سے ہی ابو مسلم خراسانی کے ماتحت آ چکا تھا، وہ وہاں کا گورنر تھا اور وہ اپنا انتظام سنبھالے ہوئے تھا۔ ادھر ایران کا پورا ایریا جو موجودہ ایران ہے، یہ پورا ایریا بھی ان کے ہاتھ میں آ گیا تھا۔ ابھی عراق کا ایریا جو کوفے میں ہی ان کی جو خلافت قائم ہوئی، وہ کوفے میں ہی قائم ہوئی، اور کوفے میں ہی ابو العباس صفاح کے ہاتھ پر خلافت کی بیعت ہوئی۔ لیکن ابھی تو اور علاقے ہیں، حجاز کا ایریا تھا، مصر کا ایریا تھا، شام کا ایریا۔ شام وہ پرانا جو ہے شام، اس زمانے کا جو ابھی جارڈن، فلسطین، ابھی اسرائیل جو ہے، اور ابھی جو موجودہ فلسطین، اور بھی جو یہ سیریا وغیرہ کا جتنا بھی علاقہ ہے نا، یہ سب جو ہے یہ سب اس زمانے کا شام تھا، شام کا علاقہ کہلاتا تھا۔ تو شام کے علاقے میں ابھی تو بنو امیہ کی حکومت تھی، مروان جو ہے اس کا وہ آخری خلیفہ، تو ابھی تھے وہاں پر وہ لوگ، لیکن ان کے ہاتھ پر بیعت کر دی گئی۔ اب جب اتنے علاقوں پر ان کا قبضہ بھی ہو گیا، بقیہ علاقوں پر قبضے کا مسئلہ تھا، یہاں سے اس نے فوج بھیجنا شروع کیا۔ اپنے ایک چچا کو جو کہ داؤد تھے، ان کو تو وہیں رکھا، لیکن دوسرے چچا کو فوج دے کر کے ابو العباس صفاح نے آگے کی طرف بھیجا، اور ان کی فوج اب آگے بڑھ کر کے مقابلہ کرنا شروع کرتی ہے۔ لوگ بہت حد تک اکتا چکے تھے بنو امیہ کے خلفاء سے، اور ان کے بعض تصرفات سے بھی لوگوں کو اندر اندر بہت پریشانیاں جو ہوئی تھی، وہ سب چیزیں جو ہے لوگوں کے ذہنوں میں تھی۔ اب ایک نئی خلافت آ رہی ہے، نئے لوگ ہیں، تو زیادہ تر لوگ چونکہ پہلی خلافت سے اکتائے ہوئے تھے نا، تو ان کے ساتھ ہوتے بھی گئے۔ اسی لیے مقابلوں میں جو جنگیں ہوئی، بڑی آسانی سے یہ
جو آخری خلیفہ تھا مروان، اس کی فوج کو آرام سے یہ لوگ ہراتے گئے، شکست دیتے گئے، یہاں تک کہ جو شام کا علاقہ ان کا خاص دارالخلافہ تھا، وہاں پر بھی مروان کی فوج مقابلہ نہیں کر پائی ان کا، اور وہاں سے بھی وہ لوگ ہار گئے۔ مروان وہاں سے بھاگا، پھر وہی جو شام کا علاقہ میں نے کہا کہ ابھی کافی علاقے جو اس میں آتے تھے، تو ایک جگہ سے بھاگ کے دوسری جگہ گیا، دوسری جگہ سے بھاگ کے تیسری طرح کی جگہ گیا، یہاں تک کہ بعض تاریخ میں یہ ہے کہ وہاں سے بھاگ کے پھر مصر آیا، لیکن آخر کار وہ پکڑا گیا اور اسے بھی قتل کر دیا گیا۔ اور بنو امیہ کا یہ آخری خلیفہ مروان ثانی، جب اس کو قتل کر دیا گیا تو اب تو میدان میں کوئی بھی نہیں۔ لیکن جو زیادہ چیز تکلیف پہنچانے والی ہے وہ یہ ہے کہ ابو العباس صفاح کی یہ فوج بنو امیہ کے لوگوں پر اس نے بہت ظلم کیا ہے۔ تاریخ میں یہ ظلم اتنے جو ہے شد و مت کے ساتھ نہیں بیان کیا گیا ہے، جتنا کہ بنو امیہ کے دور کی جو چیزیں ہوئی ہیں اس کو بہت ہی نیگیٹو انداز سے جس طرح سے کوٹ کیا گیا، جس طرح سے بیان کیا گیا، ویسا نہیں بیان کیا گیا، کیونکہ تاریخ انہی کے دور میں لکھی گئی تھی، اور تاریخ لکھنے والوں میں شیعوں کا ہاتھ بہت رہا ہے، یعنی جن کی نسبت شیعہ کی طرف تھی وہ لوگ جو ہے تاریخ لکھنے میں، تاریخ کی جو کتابیں ہیں نا، تو وہ جو روایتیں ملتی ہیں وہ تو شیعہ راویوں کے واسطے سے روایتیں بہت ملتی ہیں، تو اسی لیے بنو امیہ کے خلاف باتیں زیادہ ملتی ہیں۔ بعد میں جب علویوں کو احساس ہو گیا کہ یہ عباسی حکومت بھی ان کے خلاف ہے، تب جو ہے کچھ ان کے خلاف بھی جو ہے روایتیں آئی ہیں۔ جو باتیں ذکر کی گئی ہیں تاریخ کی کتابوں میں وہ میں پیش کر رہا ہوں، حالانکہ اس میں بھی مبالغہ ہو سکتا ہے، اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ تو بنو امیہ کے لوگوں پر اتنا ظلم کیا ہے، اتنا ظلم کیا ہے کہ اس خاندان کا ایک شخص بھی باقی نہ رہ جائے۔ اور جھوٹ بولنا اور بے وفائی کرنا تو یہ چیز یہاں شروع ہو چکی تھی، یہ صحابہ کے دور کی باتیں نہیں نا، یہ تابعین کے دور کی وہ باتیں نہیں ہیں، اس دور کی جو ہے شروع زمانے کی۔ اب تو بہت جھوٹے مکار قسم کے لوگ بھی تھے، لوگوں کو پناہ دے کر کے ایک مسجد میں بعد میں سب کو قتل کر دیا گیا، دسیوں ہزار جو ہے سب کی گردنیں مار دی گئی، یہاں تک کہ اس علاقے میں یہ ذکر کیا گیا ہے کہ گلیوں میں خون ہی خون بہ رہا تھا۔ یہ خون بہانے والے لوگ کوئی اسلام کے دشمن لوگ نہیں تھے، یہ مسلمان ہی آپس میں ایک دوسرے کا خون بہائے تھے۔ عباسی حکومت امویوں کے خون بہا کر کے، ایسا بھی نہیں ہوا کہ چلو ان کو قید کر لیا اور جیل میں ڈال دیا یا بعد میں معاف کیا، کچھ بھی کیا، ایسا کچھ بھی نہیں میرے بھائی۔ یہاں تو بس یہ ہے کہ سب کی گردن اڑا دی جائے، وہ قتل کرنا، اس کو قتل عام کہتے ہیں۔ بنو امیہ جن کی حکومت تھی، ان کا حال یہ ہوا کہ ان کے خاندان کے لوگوں کو اور ان کے جو حامی تھے چن چن کر کے، ڈھونڈ ڈھونڈ کر کے مارا گیا۔ یہ اس میں سچائی ہے، یاد رکھیں، اس لیے بھی سچائی ہم کہتے ہیں کہ اس علاقے میں پھر ان کا کوئی ذکر نہیں ملتا ہے، اور یہ لوگ بھاگ نکلے، جو اس میں سے بھاگنے میں کامیاب ہوئے تو انہی کا ایک آدمی عبد الرحمن جو اموی خاندان کا، وہ بھاگ کر کے اندلس چلا گیا، اور اندلس میں پھر اس نے جو ہے یہ جو یورپین جو ہے علاقہ تھا اسلامی حکومت کا، تو یہ یورپین جو ہے علاقے میں بنو عباس کی حکومت نہیں پہنچ پائی تھی، یہ ذہن میں رکھیے گا آپ، وہاں تک یہ نہیں پہنچ پائے، یہاں تک تو قبضہ ہو گیا ان کا پورا، لیکن وہاں تک نہیں پہنچ پائے، اور ایک آدمی بھاگ کر کے عبد الرحمن نام کا بنو امیہ کے خاندان کا اندلس پہنچا، اور اندلس میں اس نے اپنی حکومت قائم کر دی تھی۔ تو اس سے بھی اندازہ لگتا ہے، کیونکہ اب یہ پوری اندلس کی حکومت ہے، اموی حکومت بڑی شاندار حکومت ہے، وہ تاریخ بھی آپ کے سامنے پیش آئے گی۔ بنو عباس کی حکومت کے ساتھ ساتھ ایک حکومت وہ بھی رہی
تو بنو عباس کا پورے اسلامک ورلڈ پر قبضہ نہیں رہا تھا ان کی حکومت میں، یہ یہیں سے اسلام ورلڈ بھی تقسیم ہو گیا سمجھ لیجیے۔ بنو امیہ کی حکومت میں اسلام ورلڈ پورا ایک ہی تھا اس وقت، اور دو حکومتیں نہیں تھیں، لیکن ان کے دور میں چونکہ ان کا قبضہ اس علاقے پر نہیں ہو پایا تھا، اسی وجہ سے وہاں ایک حکومت تھی، اموی حکومت، اور یہاں اس علاقے میں یعنی جو افریقن کنٹریز کہہ لیجئے، جو نارتھ افریقہ تھا، پھر ادھر جو ہے یہ عرب کنٹریز پورے طریقے سے جو آج کے دور میں ہیں، اور پھر ایران کا علاقہ، خراسان کا علاقہ جو آج کا ہے، اور اس کے اوپر کے جو علاقے تھے، یہ سب بنو عباس کی حکومت میں تھے۔ لیکن یورپین کنٹریز کے جو علاقے تھے، جو ہم اندلس کہتے ہیں اس وقت کی تاریخ میں، اس علاقے تک ان کی حکومت نہیں پہنچ پائی تھی۔ تو وہ بھاگ کر گیا، اس کا مطلب کیا ہے کہ ایسی کاروائی کی جا رہی تھی وہاں پر، اور جان بچانے کے لیے لوگ ادھر ادھر بھاگ رہے تھے اس میں، لیکن یہ لوگ کسی کو چھوڑتے نہیں تھے۔ یہاں تک تو بات سمجھ میں آتی ہے، اور انہوں نے بہت خون بہائے، لیکن یہ بھی ہے تاریخ کی بعض کتابوں میں لکھا ہے یہ بھی کہ ان کی عورتوں کے ساتھ بھی ان کی فوج نے بدسلوکی کی ہے، یعنی ان کی عزت پر حملہ کرنا، ان کے ساتھ جو ہے زنا کرنا، تو عورتوں کی عزت کو بھی انہوں نے تار تار کیا تھا اس میں۔ جبکہ بنو امیہ کی پوری خلافت میں بنو ہاشم کے خلاف کبھی بھی ان کو بڑی عزت دی گئی۔ آپ پوری تاریخ میں بات ہے، ان کو بڑی عزت دی گئی۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے پورے جو ہے خلافت کے دور میں بڑی عزت دی تھی بنو ہاشم کو، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے لوگ ہیں، اسی لحاظ سے ان کا بڑا احترام ہوتا تھا، اور ان سب کا آنا جانا بھی رہتا تھا خلیفہ کے ساتھ۔ اور بعد کے خلفاء میں بھی اس طرح کی چیزیں نہیں کہ وہ لوگ ان کی اس خاندان، چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان تھا، وہ اس کا بڑا خیال کرتے تھے، اور کبھی بھی انہوں نے ایسی کوئی کوشش نہیں کی کہ اس خاندان کا ایک آدمی بھی نہ چھوڑے، سب کو مار دے، ایسا کچھ کام نہیں کیا تھا۔ لیکن انہوں نے بنو امیہ کے ساتھ جو کیا، ان کے لوگوں کے ساتھ جو کیا، وہ ظلم کی ایک داستان ہے، اور ہم پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، تو صرف اتنا ہی کہتے ہیں کہ اسی طرح سے حکومتیں جب بدلتی ہیں تو پہلے والی حکومت کے لوگوں کو، اور ساتھ میں ان کے جو گھر کے یا کہیے ان کے جو حامی لوگ ہوتے ہیں، ان کے جو مدد کرنے والے یا ہم خیال لوگ بھی ہوتے ہیں نا، تو ان کے ساتھ بھی انتقامی کارروائیاں ایسی ہوتی رہی ہے۔ ابھی کتنے سال گزرے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد، آپ اندازہ لگا لیجئے یہ کون سا ہے، 132 ہجری، کتنے سال گزرے ہیں؟ 10 سال نکال دیجئے، آپ کی ہجرت کے بعد جو ہے آپ نے 10 سال کے بعد وفات پائی تھی، تو نکال دیجئے تو 122 ایئرس آپ کی وفات کے بعد گزرے ہیں۔ کن کا دور تھا یہ؟ صحابہ کا زمانہ تو ختم ہو چکا تھا، تابعین کا دور تھا یہ، تابعین اور تبع تابعین جو ہم کہتے رہتے ہیں، جن کے بارے میں ہم جانتے ہیں وہ بہتر لوگ تھے۔ صحابہ کا دور، پھر اس کے بعد تابعین کا دور، پھر اتباع تابعین کا دور، یہ بہتر لوگ تھے، اچھے لوگ تھے، اس دور کی یہ بات ہے، یاد رکھیے۔ تو ایک طرف یہ جو سیاسی میدان میں لوگ تھے، ان کی طرف سے اس طرح کی بھی کاروائیاں ہوئی ہے۔ کچھ جو ہے جو علمی میدان میں تھے، جو ان سب چیزوں میں شریک کبھی نہیں رہے، ان کی ایک الگ تاریخ ہے۔ اور یہ جو خلافت کی تاریخ ہے میرے بھائیو، یہ ہسٹری بہت درد ہوتا ہے، بہت تکلیف ہوتی ہے۔ یہاں مسئلہ بنو امیہ اور بنو ہاشم کا نہیں ہے، ہم کسی خاندان کے درمیان کوئی کمپیئر نہیں کر رہے، نہ کسی کی فضیلت اور کسی کی برائی ہم وہ بھی نہیں کر رہے، ہم صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ سب کی سب مسلمان تھے۔ اب یہ سب اسلام کے ماننے والے ہیں، اسلام میں یہ خاندانی عصبیتیں، علاقائی عصبیتیں،
اور بھی جو مختلف طرح کی زبان کی عصبیت ہے، یہ سب ختم ہو کر کے ایک اسلام کے جھنڈے کے تلے آئے تھے۔ ظاہر سی بات ہے کہ بنو امیہ کے جو لوگ تھے وہ مسلمان ہی تھے، وہ کوئی غیر مسلم تو نہیں تھے، اور وہ اس دور کے مسلمان تھے، آج کے دور کے مسلمان بھی نہیں۔ کون سے دور کے مسلمان ہیں؟ تابعین، اتباع تابعین کے دور کے مسلمان ہیں وہ۔ اور ان کے ساتھ جو سلوک کیا گیا وہ یہ کہ خون کی ندیاں بہا دی، چن چن کر کے قتل کیا گیا تھا۔ ایک روایت یہ بھی ہے، حالانکہ ہم اس کو وہاں تو ہم کہتے ہیں کہ یہ مبالغے سے خالی نہیں ہے، اور اس روایت پر یقین کرنے کو دل نہیں چاہتا ہے، دل نہیں کہتا ہے کہ یہ روایت صحیح ہو سکتی ہے، اس لیے ہم نے نہیں پیش کیا، لیکن اب اس کی طرف بھی اشارہ کر دیتے ہیں۔ یہاں تک بھی ہوا ہے، یعنی ذکر کیا گیا ہے، ہم اس کو روایت کو صحیح نہیں مانتے، میں یہ پہلے آپ کو بات کہہ دے رہا ہوں کہ ان کے سر کاٹ کاٹ کر کے اس کے اوپر دسترخوان بچھا کر کے کھانا کھایا گیا۔ یہ بھی جو ہے باتیں تاریخ میں ذکر کی گئی ہیں کہ ان کے سر کاٹ کاٹ کر کے وہ سروں کو ایسے ایک کے اوپر مینار کی طرح جوڑ دیا گیا۔ یہ وحشیانہ کاروائیاں، ہم اس پر یقین نہیں رکھتے، لیکن جو قتل عام کیا گیا، جو چن چن کر کے مارا گیا ہے، اس میں تو سچائی ہے۔ جو بے حساب خون بہایا گیا ہے اور ان کی عورتوں کے ساتھ جو بدسلوکی کی گئی ہے، اس میں تو سچائی ہے، وہ چیز کی گئی۔ ایک اور بات تاریخ میں ہے، ہو سکتا ہے آپ نے کہیں سنا بھی ہو، تو وہ بات بھی پیش کرتا ہوں۔ مجھے اس کے اوپر بھی بہت زیادہ اطمینان نہیں ہے کہ چونکہ وہ جس جو ہے راوی کے واسطے سے وہ باتیں آئی ہوئی ہیں نا، وہ شیعی راوی، لیکن چونکہ یہ بنو امیہ کے خلاف بات ہے نا، یعنی تو اب ظاہر سی بات ہے کہ یہ تو شیعوں کے موافق چیز ہے، اور یعنی عباسی حکومت کے قیام کے وقت یہ چیزیں ہوئی ہے، اور وہ لوگ تو اس وقت ساتھ میں تھے ان کے، تو کس طرح سے وہ لوگ ان کو یعنی ان کے خلاف جو ہے جو چیز نہ ہوئی ہو اس کو روایت کیے ہو، تو اتنا تو نہیں سمجھ میں آ رہی ہے بات۔ جیسے بنو امیہ کے خلاف جس طرح کی شیعوں کی تاریخ رہی ہے، ظاہر سی بات ہے کہ بنو عباس کے خلاف ان کی اس طرح کی تاریخ نہیں رہی ہے، کیونکہ یہ لوگ پہلے شروع میں تو ان کے ساتھ ملے ہوئے، تو اس میں یہ ذکر بھی ہے۔ وہ کیا ذکر کیا گیا ہے کہ جو زندہ لوگ تھے ان کو تو سب کو قتل کر دیا، اب اس قتل کرنے کے بعد جو لوگ زمین میں دفن کیے جا چکے تھے، ان کی قبریں کھود کھود کر کے ان کی لاشیں نکالی گئی۔ یہ جو ہے اس سے بھی کہیں زیادہ بھیانک چیز ہے یہ میرے بھائی، اور اس میں یہ تاریخ کی کتابوں میں یہ بات بھی درج کی گئی ہے، سوائے عمر بن عبد العزیز کی قبر، یعنی ایک استثناء بھی ہے اس کے اندر کہ اس قبر کو چھوڑ دیا گیا۔ بقیہ جو بنو امیہ کے یہ خلفاء تھے، جن میں سے ایسے لوگ بھی تھے کہ ان کے دور خلافت میں جو اسلام ورلڈ، بنو عباس کے دور خلافت میں اسلام اتنی آگے تک نہیں پھیلا میرے بھائیو، کچھ ایسی فتوحات نہیں ہوئی، اصل یہ سب بنو امیہ کے دور خلافت میں ہی ہوئی تھی یہ سب چیزیں۔ جو اسلام ورلڈ دیکھ رہے ہیں نا، اسلامی حکومتیں، بعد میں بہت سی حکومتیں وہ چلی گئی، وہ سب حکومتیں کس نے قائم کی تھی؟ بنو امیہ کے ہی ایک خلفاء، جو انہی کے دور کے فوجی جرنیل، جو اسلامی تاریخ کا بہت ہی روشن باب، ان کے دور میں اسلام کے یہ علاقے فتح، جو ہے علاقے فتح ہوتے گئے، اور اسلام میں وہ سب جو ہے لوگ داخل ہوتے گئے، اور اتنی دور دور تک اسلام پھیلا تھا۔
ان خلفاء کے ساتھ سلوک کیا کیا گیا کہ قبروں میں جو کچھ بھی ملا ان کو سب کو نکال کر کے جلایا۔ ظاہر سی بات ہے کہ وہ تو لاش ہوتی ہے تو ختم ہو جاتی ہے، سڑ جاتی ہے، لیکن اسی تاریخ میں یہ بات لکھی گئی ہے کہ ہشام بن عبد الملک، بہت مشہور خلیفہ، اس کا ذکر آپ کے سامنے آ چکا ہے کہ ہشام بن عبد الملک، اس کی لاش جو ملی تو وہ ابھی اس کی لاش بالکل صحیح سالم تھی، یعنی اس کا جسم ابھی ویسے تھا۔ تو اس کے بارے میں یہ بات تاریخ میں ہے کہ اس کو نکال کر کے سولی پر، درخت میں سولی پر لٹکایا گیا اور لٹکا کر کے اس کی لاش کو کوڑے لگائے گئے۔ یہ وحشیانہ کاروائی، ہو سکتا ہے یہ سب مبالغہ ہو، مجھے ان سب لاشوں کو نکالنے اور قبروں کو کھودنے والی جو روایتیں ہیں اس پر اطمینان نہیں ہے، میں پہلے ہی آپ کو یہ بتا چکا ہوں، لیکن ہے یہ تاریخ میں یہ بات ذکر کی گئی۔ تو بنو عباس کی حکومت جب قائم ہوتی ہے تو بنو امیہ کے لوگوں پر جو ظلم تو یقیناً ہوا ہے، وہ تو بالکل کلیئر بات ہے، ظلم ان کے اوپر بہت ہوا ہے، لیکن آج دنیا اس سے بیان نہیں کرتی ہے۔ کہیں سنا آپ نے کبھی کوئی جو ہے کہ کوئی ایسی تاریخ آتی ہو جہاں ان کے ظلم کی داستانیں بیان کی جاتی ہو؟ نہیں ہوتا ہے کہیں، وہ تو بس تاریخ کا ایک حصہ بن گیا۔ لیکن بنو امیہ کے دور خلافت میں جو چھوٹی چھوٹی چیزیں کہیں کہیں ہوئی ہیں، اور وہاں ایسا بھی نہیں ہوا کہ پورے خاندان کو ختم کیا گیا ہو، یا یہ وہ حکومت نے سمجھا کہ ہمارے خلاف یہ بغاوت ہو رہی ہے، تو ہر حکومت اپنے خلاف اٹھنے والی بغاوت کو کچلنے کی کوشش کرتی ہے۔ تو اسی جو ہے کا ایک حصہ تھا کہ کچھ حادثے تھے جو بنو امیہ کے دور خلافت میں پیش آئے، آج بھی دنیا اسے یاد کر کے بنو امیہ کے ان خلفاء پر لعنتیں بھیجتی، لیکن یہ کسی کو یاد نہیں رہ گیا کہ خود بنو امیہ کے خلاف بنو عباس کی جو حکومت قائم ہوتی ہے تو ان کے خلاف کس طرح کی کارروائیاں کی گئی اور کتنا ظلم ان کے اوپر کیا گیا ہے۔ وہاں وہ لوگ مظلوم ہو جاتے ہیں میرے بھائی۔ تو یہ ظلم کی ایک داستان تھی، بنو امیہ کا خاتمہ اس کے اوپر ہوتا ہے، اور بنو عباس کی حکومت بنو امیہ کے خاندان کے لوگوں کا خون بہا کر کے اسی پر بنو عباس کی یہ حکومت قائم ہوتی ہے۔ اور پہلے خلیفہ یہی ہیں ابو العباس عبداللہ، نام ان کا عبداللہ ہے، ابو العباس کنیت الصفاح کہا جاتا ہے، ابو العباس صفاح، یہ پہلے خلیفہ ہیں۔ ان کی خلافت کی شروعات ہوتی ہے، اور اس کے بعد جو ہے ان کی خلافت کے دور میں کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں، کیا کیا مسائل ہوتے ہیں، اب یہیں سے عباسی خلافت کی تاریخ شروع ہوگی، یہ عباسی پیریڈ ہوگا اب، تو ہم رمضان کے بعد انشاءاللہ عباسی پیریڈ کی شروعات کریں گے۔ تو آج کا درس یہیں پر ختم کرتے ہیں، تاریخ کا یہ درس یہاں پر روک